اب اس کے بعد میں کیا بچا؟ جنازے کی نماز۔ کفن کا بھی ایک طریقہ آ گیا سب کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے غالباً مروی ہے کہ انہوں نے پرانے کپڑوں میں کفن دینے کی وصیت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ نئے کپڑے پہنیں، ایسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ باقی یہ ہے کہ بھئی اس میں عمدہ کفن بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر میت کو ہم کفن دے رہے ہیں تو بہتر سے بہتر کفن ہم اس کو دیں، سفید کپڑوں میں اس کو دفن کریں، تو اس میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ 4 تکبیریں ہیں۔ کتنی تکبیریں ہیں؟ 4۔ نماز جنازہ میں اصل سری نماز جنازہ ہے کہ نماز جنازہ اصل ہونا چاہیے خاموشی سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے اس میں ثابت ہیں۔ زور سے پڑھنا بھی ثابت ہے، سری پڑھنا بھی ثابت ہے۔ زیادہ تر علماء سری کے قائل ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھی اور زور سے نماز پڑھائی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی کون سی حدیث ہے؟ 1335 نمبر کی حدیث ہے، 1335 تو اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور زور سے پڑھی، اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد میں انہوں نے ایک سورت بھی ملائی۔ تو جب نماز جنازہ ختم ہو گئی تو پیچھے ایک مقتدی صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے بولے یہ کیسا پڑھا ہے آپ نے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَعْلَمُوا إِنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ کتنی صاف اور واضح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس پڑھا رہے، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ سب سے صحیح کتاب میں، صحیح بخاری میں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابہ کے بڑے مفتی ہیں، اور وہ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے اس لیے پڑھایا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ صحابہ کس کی سنت پہ عمل کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی سنت پہ۔ اس کے باوجود بھی آج تقلید کا یہ عالم ہے کہ لوگ بولتے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھنا جنازے کی نماز میں ثابت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت ملائیں گے پہلی تکبیر کے بعد میں، دوسری تکبیر امام نے کہی اللہ اکبر، اب اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد میں یہ دعا ہے۔ یہ جو کتاب آپ کو دیا گیا اس میں 3 طریقے کی دعائیں اس کے اندر موجود ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ یا ولا تذلنا بعدہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دعا ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، پوری لمبی دعا ہے۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں پڑھتے تھے کہ عوف ابن مالک نے اللہ کے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو آپ کو جب دعا کرتے انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی امام نے، عالم دین نے جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے، یا جو میت کا وارث ہے جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اس نے اتنے اچھے انداز میں یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ سامنے والے نے بولا کاش میری میت ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں سنا، تو سنا کیسا؟ جب زور سے پڑھ رہے تھے جبھی تو سنا نا، کیا آہستہ پڑھ رہے تو سنا؟ وہ تو بول رہے کہ جنازے کی نماز تھی، میت سامنے تھی، اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا، تو میں نے یہ سوچا۔ کتنی کلیئر حدیث ہے۔ اور جنازے کی نماز کے اندر علماء کا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔ علماء کا اختلاف ہے، دونوں اقوال ہیں، لیکن ہم کو جو راجح بات لگتی ہے وہ یہ کہ ہر تکبیر کے ساتھ میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں آپشن ہیں، بعض حدیث میں ہیں ایک سلام پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بعض حدیث میں دونوں سلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو دونوں طرح کے عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا جنازے کی نماز کا۔ پہلی تکبیر کے بعد میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، دوسری تکبیر کے بعد میں درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد میں دعا۔ یہ دعا اگر مجھ کو اور آپ کو یاد نہیں ہے تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک ہفتہ ہمارے پاس میں ہے، اگلے ہفتے تک اس کو یاد کریں، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔
کل اگر میرے باپ کا انتقال ہو جائے یا میرے بھائی کا انتقال ہو جائے یا میری اولاد کا انتقال ہو جائے تو کسی اور کو پڑھانے کی بجائے مجھ کو آگے بڑھ کے پڑھانا چاہیے۔ اگر میرے والد کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے زیادہ درد اور تکلیف اور دل سے دعا کس کے نکلیں گی، میری یا کسی اور کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ دار جو رشتہ دار کے لیے جس انداز میں دعا کرے گا دوسرا آدمی وہ دعا نہیں کر سکتا۔ تو جنازے کی نماز ہم نے خود پڑھانا چاہیے، ضروری نہیں کہ آدمی عالم حافظ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت دیندار ہو، ایک عام مسلمان ہے تو بھی وہ جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ جو مسجد کی امامت ہے اس کے اندر تو شرائط ہے کہ امام ایسا ڈھونڈو جو دینی اعتبار سے اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ بھئی امام بھی مقتدیوں کے جیسا، تو یہ مقتدی بولے چلو چلتا ہے، پھر امام صاحب بھی یہی کرتے ہیں ہم بھی کر رہے تو کیا ہے مسئلہ؟ تو امام ہونا چاہیے مسجد کا کیسا؟ دیندار، تقوی والا، علم والا۔ لیکن جنازے کی نماز کا یہ مسئلہ نہیں ہے، جنازے کی نماز میں جو رشتہ دار ہے وہ رشتہ دار کی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ جنازے کی نماز ہو گئی، اب اس کے بعد میں میت کو قبر میں اتارنا ہے۔ جی جی ہاں، یہ مسئلہ چھوٹ گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو مرد کا جنازہ آیا تو وہ اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، اور عورت کا جنازہ آیا تو وہ اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے، اس کے کمر کے پاس کھڑے ہوئے۔ تو جو دیکھنے والا تھا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ عمل؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو یہ فرق ہے مرد اور عورت کے جنازے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنازے کے اوپر کلمے کی چادر ڈالنا اور پھولوں کی چادر ڈالنا یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اوپر جو ایک ہلکی سفید چادر ڈالتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی نہ رہے تو بہتر ہے، وہ بھی نہ رہے تو بہتر ہے، لیکن اگر ڈالنا چاہے تو کوئی ڈال سکتا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہیں رہے، ایک جو میت ہے اس کے اندر دکھ رہی ہے جنازے میں وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ غلط ہے، جنازے کی نماز ہی دعا ہے میت کے لیے، تو وہ دعا کا موقع نہیں ہے۔ وہ جیسی جنازے کی نماز پڑھیں گے ویسے اٹھا کے سیدھا قبرستان میں لے جائیں گے، قبر کے پاس میں۔ اب قبر کھودی ہوئی ہے، قبر ہمارے عام طور سے بغلی قبر بہت کم جگہ رہتی، بغلی قبر افضل ہے، لیکن جو عام قبر ہے یہ بھی جائز ہے، یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ تو ایک بڑا گڑھا رہتا، اس کے اندر ایک چھوٹا گڑھا رہتا، چھوٹے گڑھے کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر تختے لگا کے اس کو بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کپڑا وپڑا نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پائتی سے، یعنی پائتی کی طرف سے میت کو لے جا کے پائتی کی طرف سے اس کو قبر میں اتارا جائے گا۔ اگر عورت کی قبر ہے تو عورت کی قبر میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کے محرم رشتہ دار اس کو قبر میں اتاریں، محرم رشتہ دار اس کو قبر میں اتاریں۔ لیکن اگر ضرورت ہے، کوئی محرم قریب نہیں ہے یا محرم بہت بوڑھا ہے، تو اگر نا محرم بھی اتار رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ رات اپنی بیوی کے پاس میں نہ گیا ہو، تو وہ آدمی قبر کے اندر نا محرم عورت کو اتار سکتا ہے۔ اس میں حدیث موجود ہے، آپ جا کے بعد میں اس کو پڑھ لینا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو رہتا نا پردہ پردہ پردہ، نا محرم دیدار مت کرو، مردوں کو بھی دیدار مت کرو، بڑے میاں ہیں سفید داڑھی والے، مردوں کو کوئی برقع ورقع تھوڑی رہتا۔ ہم نے دیکھے جنازے کے اندر کیا بولتے ہیں، جو محرم ہوں گے صرف وہی چاہو، 90 سال کی بڑی بھی، اور وہاں پہ جنازے کے اندر کیا اعلان ہو رہا، جو محرم ہوں گے وہی دیدار کے واسطے آؤ۔ ایک تو مرنے کے بعد میں فتنے کا امکان ختم ہو گیا، زندہ عورت کے ساتھ میں پردے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ فتنہ نہ ہو۔ اب وہ مر گئی بیچاری، اب کیا کا فتنہ ہوگا، اس کی قبر میں تو نہیں جائیں گا یہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ 90 سال کی بڑھیاں ہیں، تو اس کے لیے تو قرآن کے اندر یہ ہے کہ بھئی وہ برقع اتار کے رکھ دے تو کوئی حرج نہیں، بڑی بھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ تو یہ پردہ 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 جو چلتا نا، وہ جو زندہ عورتیں رہتی آزو بازو میں کھڑی ہوئی، ان سے پردہ کرانا چاہیے۔ جب جنازہ اٹھاتے نا تو عام طور سے کیا ہوتا، عورتیں باہر آ جاتی روتے ہوئے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس وقت میں زور سے رونے سے بھی منع کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بے حجابی سے منع کرنا چاہیے، تم اندر جاؤ، اب باہر آ کے کیا کریں گے؟ تو یہ دیدار وغیرہ یعنی جو ہے دیدار کرا سکتے ہیں، چہرہ وغیرہ کسی کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ نہلانے کے بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، قبر سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جوان خاتون کا دیدار نہ کرائیں، یعنی وہ جو مرد ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات. ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی بہن بیٹی کو کوئی دیکھے. لیکن بوڑھی اماں ہیں تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. اب وہ زندگی میں پردہ نہیں کرتی تھی، وہ انتقال ہو گیا، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، تو اللہ کی طرف سے اس کو زندگی میں ہی پردہ وہاں پہ، تو مرنے کے بعد آپ اس کو کیا پردہ کرا رہے. اور مرد ہے، مرد کو کوئی بھی دیکھ سکتا، عورت بھی دیکھ سکتی، مرد بھی دیکھ سکتا. وہ جوان مرد ہے تو بھی دیکھ سکتے اس کو، کیونکہ مرد کے ساتھ میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. اس کو اگر فتنے کا اندیشہ ہوتا اللہ مردوں کو بھی حکم دیتا کہ تم برقع پہن کے باہر جاؤ. ہاں، جب قبر میں اتارنے کے بعد میں جتنا ممکن ہو اس کو قبلہ رخ کرنا چاہیے چہرے، ممکن ہو تو. بعض مرتبہ باڈی اکڑ جاتی تو ممکن نہیں رہتا، لیکن اگر ممکن ہو تو اس کی گردن قبلہ رخ کرنا چاہیے. چہرہ کھولنا انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا، قبر میں آپ نے اس کو اتار دیے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر پائتی کی طرف سے آپ نے اس کو اتارے. اتارنے کے بعد میں پھر کیا ہوگا، تختے لگائے جائیں گے. تختے لگائے جانے کے بعد میں پھر قبر کو بند کر دیا جائے گا. 3 لپ مٹی اٹھا کے لوگ ڈالیں گے جتنے بھی ہیں. اس کے سب دلائل اس میں موجود ہیں، آپ بعد میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اپن مختصر میں لے رہے ہیں. 3 مٹی اٹھا کے ایسا آپ ڈالیں گے. اس وقت میں جو پڑھتے ہیں وہ ضعیف ہے، وہ ثابت نہیں ہے. منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ثابت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ بھئی کھڑے ہوئے ہیں، پیروں کے بیچ میں سے مت لو، ایسا مت لو، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. جو مٹی قبر کی نکالے وہ مٹی قبر کے اندر واپس ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو گیا کہ وہ بیچ میں گیپ آ گیا نا، وہ بیچ میں میت ہے، اس کے بعد میں اوپر تختے لگے ہوئے ہیں. تو اب جو ہے پہلے تو وہ زمین کے لیول کی تھی، اب کیسا ہوگا، وہ ایک بالش اونچی ہو جائے گی قبر، اس سے زیادہ نہیں، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس طرح کی قبر بنائی جائے گی. قبر جب بن جائے گی، عارضی طور پر کوئی ایسی چیز رکھ سکتے جو مستقل نہ ہو. جیسے حضرت عثمان ابن مظعون کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کے ان کی قبر کے پاس میں رکھا تھا، کیسے ہم کو یاد رہے گا کہ یہ ہمارے بھائی عثمان بن مظعون کی قبر ہے. لیکن ایک کوئی ایسی چیز گاڑ دی جائے جو مستقل ہو تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. کوئی کتبہ لگا دیا جائے نام کا، باؤنڈری بنا دی جائے، گھیر دیا جائے قبر کو. ہم نے جمعہ کے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ یہ سب کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. جب قبر بن گئی اس کے بعد میں مٹی پانی کا چھڑکاؤ کرنا جائز ہے. اس میں بھی لوگ کیا بولتے ہیں، عالم صاحب آپ چھڑکاؤ کرو. عالم صاحب کی چھڑکاؤ کرنے سے کیا ہوگا. اچھا، قبر کے اندر جو ہالو ڈالتے، گلاب جل ڈالتے، آب زمزم ڈالتے، وہ سب ثابت نہیں ہیں. پھر اس کے بعد میں پانی کا چھڑکاؤ آپ نے کر دیے. اب اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن یسأل. اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، ابھی اس سے سوال ہونے والا ہے. تو 2 دعائیں. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے، یہ نہیں بولے میں دعا کر رہا تم آمین بولو. آپ نے کیا کہے، تم استغفار کرو، تم سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی مانگو. تو اجتماعی دعا ہوں گی کہ انفرادی؟ انفرادی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے قبر پہ، اس کے بارے میں کوئی کرو یا مت کرو اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے. لیکن ہاتھ اٹھانا چاہیے 2 وجوہات سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے، جب بھی آپ دعا کر رہے تو دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ وفات سے پہلے قبرستان گئے تھے اور آپ نے شہدائے احد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. اس حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی قبرستان میں. اس حدیث کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے اگر کوئی دعا کر رہا ہے کوئی حرج کی بات انشاءاللہ اس میں نہیں ہے. تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، دعا کر کے اپنے گھر پہ واپس جائیں گے اور کھانا اپنے اپنے گھروں میں کھائیں گے، میت کے گھر پہ نہیں کھائیں گے. یہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے میت کے مسائل کا ختم ہے. قبر کے اندر ایک چھوٹا سا تاکچہ بنا کے اس کے اندر وہ رکھتے، عہد نامہ اس کے اندر رکھتے ہیں کہ میں عہد کرتا ہوں میں ایمان پہ رہوں گا، کفر شرک سے میں بری ہوں. بھائی گیا اس کا ٹائم، وہ اب جو بھی ہے اس کا وہ ختم ہو گیا، اس کی فائل بند ہو گئی. اب کتنے بھی تم نے عہد نامے رکھے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ قبر کے اندر جو گندگی ہوں گی، جو اس کا جسم پھلے گا پھوٹے گا اور اس کے بعد میں جو ہے جو کیڑے آئیں گے مکوڑے آئیں گے یا اس کو عذاب ہوگا، تو یہ سب اس میں وہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نبی کا نام ہے، سب اس کی بے حرمتی ہے. تو یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے.